آج کا سبق بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ سامنے قربانی آ رہا ہے، اس لیے قربانی کے عنوان پر قربانی کا بیان چلے گا۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا قربانی ہندو پر واجب ہے؟ کس پر واجب ہے؟ آخر شریعت نے قربانی کس پر واجب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں پر ہم لوگ بات کریں گے۔ سب سے پہلے چیز کو جاننا ضروری ہے، تو قربانی واجب ہونے کے لیے یہ 4 چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں ہوگی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے اس کو ہم لوگ بورڈ میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، قربانی کے وجوب کے شرائط، یعنی قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی اس انسان پر واجب ہوگا جو 4 چیزیں اس کے اندر پایا جائے گا۔ نمبر 1 آزاد ہو، نمبر 2 مسلمان ہو، نمبر 3 مقیم ہو، مسافر نہ ہو، سفر نہ کرتا ہو، نمبر 4 ایام قربانی میں بقدر نصاب مال ہو، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان تینوں دن میں سے اگر کسی دن اس کے پاس اتنا مال آتا ہے جو مال صاحب نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا کہ اگر 7 ذی الحجہ کو، 6 ذی الحجہ کو اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ فقیر ہے نہیں، مسکین ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ آ جاتا ہے یا 80-90 ہزار روپیہ آ جاتا ہے، تو اس پر قربانی اب واجب ہو گیا، اب اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو یہی فرمایا ہے۔ اور زکوٰۃ کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے کہ مال کا سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن قربانی کے لیے اور صدقہ فطر کے لیے اس کے لیے مال کا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اتنا مال کا مالک ہے ایام قربانی میں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتا ہے؟ صاحب نصاب اس کو کہتا ہے جس کے پاس 52 تولہ چاندی ہو یا 7 مسکال سونا ہو، یا اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت ہو تقریباً 70-80 ہزار روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ شریعت نے قربانی کے واجب ہونے کے لیے 4 شرط کو بیان کیا ہے، آزاد بیان کیا ہے۔ کیوں آزاد بیان کیا ہے؟ کیونکہ آزاد ہر چیز کا خود مالک ہوتا ہے۔ آزاد انسان ہر چیز کا خود مالک ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اس پیسہ کا وہ خود مالک ہے، اگر اس کے پاس کوئی دولت ہے تو اس دولت کا وہ خود مالک ہے، غلام نہ ہو۔ کیونکہ غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غلام کے پاس جو مال ہے وہ مال اصل آقا کا مال ہے، جو اس کا مالک ہے غلام کا، اس کا مال ہے، اس لیے قربانی غلام پر واجب نہیں ہے، آزاد پر واجب ہے۔ دوسری چیز جو میں نے بتایا کہ مسلمان ہونا، تو جو مسلمان ہوگا، جو شریعت کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو رسول کو مانتا ہے، انہی پر قربانی واجب ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو شریعت کو مانتا ہی نہیں، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ مسلمان ہو۔ تیسری چیز فرمایا کہ ایام قربانی میں مقیم ہو، جو سفیر ہے، جو مسافر ہے، جو سفر کر رہا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، جو مقیم ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب مقیم، یا تو آپ اپنے گھر میں مقیم ہو یا باہر کہیں گئے ہیں اور 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو آپ مقیم ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ ایام قربانی بقدر نصاب مال ہو، بقدر نصاب مال ہو، یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہے جو صاحب نصاب کو پہنچتا ہے، نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔